السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اسے آج کل کی دنیا میں خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ حسد و بغض کی آگ سے بھرے ہوئے کچھ انسان جب اپنی خواہشات کی تکمیل جائز اور درست طریقے سے ہوتی نہیں دیکھ پاتے تو وہ شیطان کے بندے بننے میں ذرا دیر نہیں لگاتے۔ جادو ٹونا، سفلی عملیات اور دیگر شیطانی علوم کے ذریعے لوگ اپنے ہی گھر کے کسی فرد یا عام لوگوں کے خلاف گھنونے عمل کرتے ہیں اور اپنے لیے ہمیشہ کی بدبختی سمیٹ لیتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ سے جادو کی پہچان، جادو کے اثرات، جادو کے توڑ اور اس سے بچنے کے طریقوں کے بارے میں بات کی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ معزز خواتین و حضرات، حسد ایک ایسی آگ ہے جو حسد کرنے والے کو سب سے پہلے جلاتی ہے۔ اسی حسد کی وجہ سے انسان دوسرے انسان سے نفرت کرنے لگتا ہے اور یہ نفرت بالآخر دشمنی کا روپ دھار لیتی ہے، اور اس دشمنی کی وجہ سے انسان ہر طرح کی گری ہوئی حرکت کرنے لگ پڑتا ہے۔ اس پرفتن دور میں جہاں بہت سی برائیاں موجود ہیں، وہیں جادو ٹونے اور شیطانی عمل کرنے والوں اور کروانے والوں کی کوئی کمی نہیں۔ ناظرین، کالا جادو انتہائی نجس اور شیطانی عمل ہے۔ اس عمل سے بہت سے گھر ویران اور زندگیاں تباہ ہوئی ہیں۔ اسلامی نقطۂ نظر سے جادوگر مرتد سے بھی بڑا مجرم ہے، کیونکہ ایک مرتد کا جرم صرف اس کی اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے، لیکن جادوگر کی وجہ سے پورا معاشرہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جادوگر خدا کے احکامات کی مخالفت کر کے شیطان اور اس کے ساتھیوں سے مدد مانگتا ہے۔ جادو کرنے والے قرآن پاک کو الٹا لکھ کر اور نجس جانوروں کے خون کو استعمال کر کے شیطانی طاقتوں کے ذریعے یہ نجس عمل کرتے ہیں۔ اسلام میں جادوگر کو ایک ضرب یعنی ایک وار سے مارنے کا حکم ہے۔ کالے جادو میں حرام جانوروں کی مغالطات کو استعمال کر کے خدا کے احکامات کی نفی کی جاتی ہے اور انسانیت کو تکلیف دی جاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں موجود جہالتوں کی وجہ سے ایسے گھٹیا افراد کو یہ برے عمل کرنے میں کسی خاص مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی ہمارے معاشروں میں ایسے لوگوں کے لیے کوئی قانون ہے اور نہ ہی کسی کی توجہ۔ عام عوام بھی ایسی ہے کہ تو ہم پرستی میں بہت جلد مبتلا ہو جاتی ہے۔ رشتے کا معاملہ ہو یا نوکری کا مسئلہ، کاروبار ٹھیک نہ چل رہا ہو یا بیماری، اگر کسی نے کہہ دیا کہ آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے تو پھر لوگ جادو کے توڑ کے لیے بھاگ پڑتے ہیں، چاہے جادو ہوا ہی نہ ہو۔ ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے جادو کی علامات کو جاننا بہت ضروری ہے۔ نیند کا نہ آنا، نیند میں رونا، چیخنا، چلانا، ہنسنا، آوازیں دینا اور ایسی حالت کہ جیسے کسی نے پکڑ لیا ہو اور اس سے چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ اس کے علاوہ مردے، قبریں، قبرستان دیکھنا، بہت زیادہ گندگی، غلاظت، باتھ روم دیکھنا، ویران مقامات اور ڈراؤنے مقامات کو دیکھنا، ایسا محسوس کرنا کہ جیسے آپ کے پیچھے کوئی ہے، کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہے، سور، بلی، کتا اور بندر دیکھنا، خونخوار جانور اور درندے دیکھنا، اونٹ، بھینس، گائے وغیرہ دیکھنا، ڈراؤنے خوابوں کا بار بار آنا، یہ تمام علامات اس شخص پر ظاہر ہوتی ہیں جس پر ابھی نیا جادو کیا گیا ہو۔ لیکن کچھ علامات ایسی بھی ہیں جو اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب جادو کا اثر بہت شدید ہو جائے، اور جب ایسی صورتحال ہو جائے تو فوری طور پر روحانی عمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جادو کی انتہائی علامات میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر شدید غصہ کرنا، گھر والوں، دوستوں اور بچوں سے جھگڑنا، نیند سے بیداری پر جسم کا بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس ہونا، عزیزوں بہن بھائیوں سے نفرت کا اظہار کرنا، لائف پارٹنر پر بلا وجہ شک کرنا، کام کاج کے لیے آمادہ نہ ہونا، ذکر خدا سے دور ہونا، کھانے کی رغبت کا نہ ہونا، جسم میں سوئیاں چبھتی محسوس ہونا، اعصاب پر تناؤ طاری رہنا، گردن، سر اور کمر میں شدید کھنچاؤ رہنا، دل کا بے چین رہنا، گھر کی دیواروں پر اور کپڑوں پر خون کے چھینٹے نظر آنا، بہت زیادہ بدبو محسوس کرنا، گھر کے کسی حصے سے بال برآمد ہونا، آدمی مریض ہو اور اس کی بیماری کا پتہ نہ لگنا،
ٹیسٹ اور رپورٹس میں بیماری کا ظاہر نہ ہونا، دوائی کے استعمال کے بعد بھی مرض کا ختم نہ ہونا، میاں بیوی میں اختلافات کا بڑھنا، گھریلو، سماجی، ازدواجی اور معاشی حالات کا یکدم بگڑ جانا، یہ علامات اور چند اور علامات جب ظاہر ہوں تو سمجھ لینا چاہیے کہ ممکن ہے بہت سخت اور کافی عرصے سے جادو کیا گیا ہو۔ ناظرین کرام، جب ایسی صورتحال کا مشاہدہ آپ میں سے کسی کو ہو تو فوراً روحانی علاج پر توجہ دینی چاہیے تاکہ جلد اس مصیبت سے نجات حاصل کی جا سکے۔ جادو سے بچنے کے لیے کچھ قرآنی آیات اور سورتوں کو باقاعدگی سے پڑھنے سے جادو اور اس کے اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ جو شخص آیت الکرسی کو صبح و شام پڑھتا ہے وہ سحر و جادو سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ فاتحہ اور چاروں کل پڑھنے سے بھی جادو کے اثرات سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ مختلف قسم کے وسوسوں سے بچنے کے لیے سورہ ناس کو رات سونے سے پہلے پڑھنے سے ڈراونے خوابوں اور شیطان کے وسوسوں سے حفاظت رہتی ہے۔ معزز ناظرین، خدا کا ذکر انسان کا بہترین محافظ بن جاتا ہے اور ہر اسم کی اپنی تاثیر ہے جو اسے سب سے جدا بھی کرتی ہے اور ملاتی بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر لفظ کی ایک صدا ہے، لفظ بہت قوت رکھتے ہیں۔ یہ لفظ ہی تو ہیں جنہوں نے فتنے بپا کیے ہوئے ہیں۔ برے الفاظ، بری چیزیں اور برائیاں برا اثر ڈالتی ہیں، تب ہی تو بری کہلاتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کو پاک رکھیں تاکہ آپ کا دل پاک ہو سکے، اور زبان ذکر خدا سے پاک ہوتی ہے۔ سنی ہوئی باتوں کو عقل کے ترازو پر پرکھا کریں۔ جادو ٹونے کی حقیقت موجود ہے، مگر جب آپ خدا کو یاد کرتے ہیں تو خدا آپ کو یاد کرتا ہے۔ تو جسے خدا یاد کر رہا ہو اسے کیسے برائی نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اپنے گھروں میں اور جہاں آپ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں کے ماحول کو پاک رکھنے کی کوشش کریں، صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ گندی جگہ کو بری روحیں اور جنات وغیرہ اپنا مسکن بنا لیتے ہیں، اور یہ کالا و سفلی جادو یہ تو سراسر غلیظ عمل ہوتے ہیں۔ آپ کو اپنی روح پر توجہ دینی چاہیے، اپنی روح کو طاقتور بنائیں، خدا کے قرب میں رہنے کی کوشش کریں، اسے یاد کریں، اس کی تعریفیں بیان کریں، اس کی مخلوق سے محبت کریں، اور اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔